اب جو بڑی ایک اور ایمان افروز بات ہے، اس پہلے نقطے کے بعد اب دوسرا نقطہ جو ایمان افروزی کا، وہ یہ کہ یہ آیت کریمہ کے اندر ایک واحد حصہ ہے جس میں یکا یک خطاب مؤنث صیغے کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ چلا آ رہا تھا، یعنی یا نساء النبی لستن کاحد من لستن، تانیث کا صیغہ چلا آ رہا تھا، ان اتقیتن خواتین کے لیے مؤنث کا صیغہ، فلا تخضعن خواتین کے لیے، وقلن قولا معروفا خواتین کے لیے، اور بعد میں فرمایا وذکرن ما یتلا، وذکرن مؤنث کا صیغہ، فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، یہ ضمیر مؤنث کی آگے پیچھے، پھر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم، آگے پیچھے سارا ذکر، بہت ساری آیات پہلے اور پیچھے، بہت ساری، کافی حصہ قرآن مجید کا اس مقام پر پڑھیں تو 22 مقام پر مؤنث کی ضمیریں ملتی ہیں، صیغے۔ یہ خطاب ازواج مطہرات سے چلا آ رہا تھا اور صرف مؤنث کا صیغہ تھا، مؤنث کے صیغے سے انہی سے خطاب تھا۔ اچانک اس کے درمیان یہ آیت کریمہ کا حصہ آیا اور اس میں اللہ رب العزت نے خطاب میں صیغہ بدل کر مذکر کا صیغہ کر دیا، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، عنکنہ نہیں کہا، اگر عنکنہ کہتے اس آیت کریمہ میں تو اس تطہیر سے مراد بھی صرف ازواج مطہرات ہوتی اور کوئی اور شامل نہ ہوتا، تو فرمایا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے، یطہرکم پھر مذکر کا صیغہ، لیذھب عنکم مذکر کے لیے خطاب، یطہرکم تطہیرا مذکر کے لیے خطاب۔ اب ائمہ تفسیر نے لکھا ہے، چونکہ وقت تھوڑا ہے میری کتاب میں سارے حوالے آپ پڑھ لیں گے، ائمہ تفسیر نے لکھا ہے اور ائمہ حدیث نے بھی جنہوں نے اس بات پر گفتگو کی، انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں 2 موقع پر خطاب مذکر میں بدل گیا ہے، اس کا سمت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ازواج مطہرات سے جو بات ہوتی چلی آ رہی تھی، جب انہیں پاک کرنے کی بات آئی، تطہیر کی بات آئی، اب کچھ اور نفوس قدسیہ جن میں مرد بھی ہیں وہ بھی شامل ہو گئے۔ اگر صرف اس آیت کریمہ میں بھی مخاطب آیت تطہیر میں کہ اللہ نے تمہیں پاک کر دیا، طاہر و مطہر کر دیا، ہر رجس تم سے دور کر دیا، اگر اس میں بھی مخاطب فقط ازواج مطہرات ہوتی تو اس سے قبل اور اس کے بعد جس طرح صرف تانیث کا مؤنث کا صیغہ چلا آ رہا تھا، یہاں بھی خطاب مؤنث ہی کے صیغے میں ہوتا، یہاں 2 مقام پر مذکر کے صیغے میں خطاب بدل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کا بیان تطہیر پر پہنچا، طہارت کے کمال عطا کرنے پر پہنچا، تو اللہ نے ازواج مطہرات کے ساتھ کچھ اور مقدس نفوس بھی شامل کر دیے، اور وہ صرف خواتین نہیں، ان میں مرد بھی ہیں۔ اس لیے یہاں پر اللہ پاک نے مذکر کے صیغے میں کہا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور یہاں پر اہل بیت کا لفظ پہلی مرتبہ استعمال ہوا۔ جب اہل بیت کا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں استعمال کیا، جس جملے میں، وہاں جملے میں خطاب مذکر کے صیغے میں ہے، اس میں ازواج مطہرات تو شامل چلی ہی آ رہی تھی، مگر اس میں اب مولا علی شیر خدا کو بھی شامل کر دیا، اس میں امام حسن مجتبیٰ کو شامل کر دیا، اس میں امام حسین کو شامل کر دیا، اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی شامل ہو گئیں۔ چونکہ 3 نفوس مقدسہ مذکر مرد شامل ہو گئے، تو مردوں کے شامل ہونے کے ساتھ جب عورتیں اور مرد اکٹھے آ جائیں تو صیغہ مؤنث کا استعمال نہیں کرتے، مذکر کا استعمال کرتے ہیں، جیسے السلام علیکم کہتے ہیں۔
تو گویا سیدنا مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین علیہ السلام، یہ چاروں نفوس قدسیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ماں ازواج مطہرات، ان کا ذکر تو پہلے سیاق و سباق سے چلا آ رہا تھا، یہ نفوس قدسیہ مل کر آیت تطہیر کا مورد بنے اور یہ اہل بیت بنے، یہ اہل بیت نبوی بنے۔